آپ جو لوگ ہو نا جہاں بیٹھے ہوئے ہو، اسپیشلی دا یوتھ ہیئر، دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیئر، میرے نزدیک میرا سب سے بڑا کرٹیسزم تم لوگوں کا یہ ہے، یو ڈونٹ ریئلائز یور اون پوٹینشیل. تم لوگ اپنے سامنے چیلنجز دیکھتے ہو، ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی آ کے کوئی پیچھے سے ہمیں بیک اپ نہیں کرتا، اوپر سے یہ چیلنجز ہیں، ہماری اپنی فیملیز میں یہ چیلنجز ہیں، ہمارے کلچر میں یہ چیلنجز ہیں، ہماری گورننس میں یہ چیلنجز ہیں، ہماری سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیلنج ہے، پولیسنگ میں یہ چیلنج ہے، فلاں چیلنج ہے، احزاب 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 احزاب. اور وہ دیکھ کے کیا ہوتا ہے، زاغت الابصار، کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سامنا کریں ان سب چیزوں کا. وبلغت القلوب الحناجر، دل یہاں تک پہنچ گئے. کیا مایوسی کے اوپر مایوسی. جو صحابہ شروع میں ڈرے ہوئے تھے نا اس صورت میں، قرآن نے خود کہا ہے ڈرے ہوئے تھے، انہی صحابہ کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں آگے جا کر کیا کہا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب مومنین نے احزاب کو دیکھا آتے ہوئے تو شروع میں تو ایک ایموشنل ریاکشن تھا، انٹیمیڈیشن ہوئی، اوورویلمڈ ہوئے. اس کے بعد کیا کیا، کہا کہ یہی تو چیلنج تھا جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسی مشکل نہیں دیتا جو وہ سنبھال نہ سکتا ہو، یہ پتہ ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا، معلوم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو زندگی میں ایسا بوجھ نہیں دیا جو اس کو اٹھانے کے لائق نہ ہو. اگر تمہیں اس دور میں، اس ملک میں، اس حالت میں، اگر تمہیں اس جگہ پیدا کیا اور اس جگہ تمہیں یہ فیملی دی اور تمہیں یہ موقع دیے، تو اس کا مطلب ہے تم سے زیادہ کوالیفائڈ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں تھا. تم ہی تھے، تمہیں چنا گیا، تمہیں اس فیملی میں چنا گیا. کبھی کبھی تم اپنی فیملی کو دیکھتے ہو، کہتے ہیں میں اس فیملی کا حصہ ہوں کیسے، مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کی کیا پلاننگ تھی کہ یہ میرا بھائی ہے. یہ اللہ کا پلان تھا. کیا کچھ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں، وہ وہاں ہوتے ہیں، وہ وہاں ہوتے ہیں، اور تو لوگوں کی obsession بن گئی ہے. اب انسٹاگرام پہ جا کے، ٹک ٹاک پہ جا کے کسی کی شادی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، کسی کی ویکیشن کی ویڈیو، وہ ٹرکی میں، وہ استنبول میں، ہائے دیکھو ذرا، اوہو اوہو. اب کمپیریزن کر کر کے اپنے آپ کو ڈپریس کرنا کہ ان کے پاس کتنا کچھ ہے. یہ جو کمپیریزن کی obsession بن گئی ہے نا، اب یہ کمپیریزن کی جو ڈیزیز ہے، یہ چیز یہاں کی یہ نہیں، یہاں ہی نہیں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، وہاں کے بچوں کو سوسائڈل کر رہی ہے یہ چیز. یہ ایک زہر ہے، اور یہ زہر ہم اڈیل کے پی رہے ہیں. اب کمپیریزن میں ہم پڑ گئے ہیں، اور یہ اب ہمارے سامنے جو بڑا گول تھا نا، جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا، اس کو ہم بھولنا شروع ہو گئے. دیکھیں، میں آپ کو کوئی فائری تقریر دے کے آپ بڑی سی تکبیر بعد میں کریں، تالیاں بجائیں، بات ختم، چلو جی بڑا مزہ آیا. لیکن میں آپ سے ایک سیریس بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیشن کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وسعت دی ہے، جو ایک کمال دیا ہے، وہ ہماری مینٹیلٹی میں ہے، ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں ہے، ہماری کریٹیوٹی میں ہے. اور اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تم لوگوں کی جو ینگ جنریشن، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیزیں تم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہو نا کہ مسئلہ ہے، 1000 مسئلے ہیں، تم 1000 مسئلے سالو نہیں کر سکتے، تم 100 مسئلے بھی سالو نہیں کر سکتے، تم 10 مسئلے بھی سالو نہیں کر سکتے، لیکن ایک مسئلہ لو اور اس کو پکڑ لو، اور یہ بھی مان لو کہ اس کو تم سالو نہ بھی کر سکو، لیکن اس کے سلوشن کی طرف تم جاؤ گے. تم نے فوکس کر کے کام کرنا ہے کسی ایک چیز پر. میں یہ ڈیفائن نہیں کر رہا تمہارے لیے کہ کس چیز پہ تمہیں کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نحب کا لفظ استعمال کیا تھا، میں نے کہا تھا نا، لمبا تکلیف دینے والا سفر. اور جگہ کہا ہے لو کان عرضا قریبا او سفرا قاصدا. اگر کوئی چھوٹا سفر ہوتا کہ سامنے سے ڈیسٹینیشن نظر آ رہی ہے تو چلے جاتے، پھر تو آسان تھا. لیکن تکلیف دینے والا سفر یہ ہے کہ تم قدم چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، آگے سے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تو جب حل نہیں ہوتا نا آگے سے، تو انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ اچھا میں کر بھی رہا ہوں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس سے تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. ہم نے یہاں پر ایک کلینک بنایا، وہاں 1000 اور مریض ہیں. ہم نے یہاں ایک سیلاب کی مدد کی، وہاں ایک اور فلڈ آ گیا. ہم نے یہاں یہ مسئلہ حل کیا، وہاں 10 مسئلے اور کھڑے ہو گئے. تو آپ اور مسئلوں کو دیکھ کے کیا کرتے ہو کہ جو چھوٹا اچھا کام ہو بھی رہا ہے نا، اس کی آپ کو کوئی قدر نہیں رہتی کہ اس میں کیا ہے. قرآن کی جو ذہنیت ہے نا، وہ میں
آپ کو انکریج کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن سے بالکل اٹیچ ہو جاؤ، تاکہ یہ جو سکھ تھاٹ پروسیس ہے نا، جو یہ مرض والا تھاٹ پروسیس، یہ آپ کے دل سے نکل جائے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، ایک ایمان والا اگر ایک پتے کی طرف جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو اور اس کے چلنے سے ایک پتا بھی گر جائے، وہ بھی اللہ نے لکھ لیا ہے، وہ بھی اللہ نے لکھ لیا. جو چیز اللہ لکھ رہا ہوتا ہے نا، جو لکھوا رہا ہوتا ہے، اس کی ہمیشہ قدر ہوتی ہے، آپ کو قدر نظر آئے نہ آئے. ہمیں اپنا ویلیو سسٹم چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ویلیو سسٹم کو قرآن کی بنیاد والا ویلیو سسٹم بنانا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس چیز کی ویلیو ہے. ہماری فیملیز میں انفارچونیٹلی سکھایا جا رہا ہے جب تم ڈاکٹر بنو گے تم کامیاب ہو گئے، جب تمہارے پاس اتنے لیول کی گورنمنٹ جاب ہوگی یا اتنے لیول کی سیلری ہوگی یا یہ والی گاڑی ہوگی یا یہاں پر اس نیبرہڈ میں تمہارا گھر ہوگا، یا ہم نے میٹرکس بنائے ہوئے ہیں نا، یہ مائل اسٹون، جب اس تک پہنچو گے اب یہ کامیاب ہو گیا. جس کو اس کالج میں جس میں سب کو داخلہ ملا تھا اس کو داخلہ نہیں ملا، وہ ناکام ہو گیا. اس کی طرف اس سے لوگ آنکھیں ہٹا کے اب منہ کہاں دکھائیں ہم، ان کو تو داخلہ بھی نہیں ملا، ان کو تو دوسرے کالج میں داخلہ ملا ہے جہاں باقی سارے وہ والے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ویلیو کو ایسوسیٹ کیا ہے مٹیریل چیزوں کے ساتھ. اور میں مٹیریل چیزوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن مٹیریل چیزیں ہمارا گول نہیں ہے، ہمارا ریسورس ہے. ان ریسورس کو استعمال کر کے آپ نے اصلی گول کی طرف کام کرنا ہے. آپ نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس پرابلم کے حل کے لیے آپ نے اپنی زندگی گزار دینی ہے. آپ میں سے ہر ایک میں سے ایک. آپ میں ایسے بھی ہیں جن کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے، جو میں کبھی ایکسپیرینس کر ہی نہیں سکتا، مجھے اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے. اس میں میں جو چاہوں میں کچھ کنٹریبیوشن نہیں کر سکتا، اس میں یونیکلی آپ ہی کر سکتے ہیں. آپ میں سے کچھ اور ہیں جس کو کوئی ایسی بات سمجھ آئی ہے، کوئی ایسا سولوشن سمجھ میں آیا ہے، کوئی ایسی کریٹیوٹی آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ ایک دفعہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے نا تو اس کے بعد آپ دنیا بدل سکتے ہو.